سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہیں ان کو آپ خوشخبری دیجیے، give them glad tidings, those who believe, who accepted belief and did the good deeds۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دیجیے، ان کو بشارت دیجیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو ہے تم سے کوئی بھی جو ہے اجر کا، اجرت کا، ویجز کا سوال نہیں کرتا۔ مشہور آیت مبارکہ ہے، مقصد سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے جو ہے کسی قسم کا، یعنی جو میں نے تم کو اسلام کا پیغام عطا کیا، قرآن کا پیغام عطا کیا، کتاب و سنت کا پیغام عطا کیا، عبادات تم کو ٹیچ کیا، معاملات افیئرس تم کو ٹیچ کیا، اس طرح تمہارے کو اخلاق، گڈ ایتھکس تم کو ٹیچ کیا، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو میں نے تم کو تعلیم نہیں فرمائی۔ عبادات ہے، معاملات ہے، اخلاقیات ہے، پھر اس میں فرائض، واجبات، سنن، ہر چیز کو میں نے ان ڈیٹیل تم کو جو ہے تعلیم فرمایا ہے، تم کو ہر چیز عطا فرمایا۔ قرآن کے جو ہے 1-2 آیت نہیں بلکہ 6600 سے زیادہ آیتیں جو ہے تم پر تلاوت کیا، اس کی تلاوت کا طریقہ بھی تم کو ٹیچ کیا، اس سے احکام بھی سکھایا، حکمت بھی سکھایا۔ اور بلکہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو والد کی طرح، بلکہ والد سے بڑھ کر جو ہے حضور کی شفقت اور محبت ہے، میں تم کو جو ہے دین سکھاتا ہوں فرمایا۔ یعنی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، تو اب اس پر میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا، ویجز کا، ٹیچنگ کی فی ہوتی ہے جو ہے اس پر میں کسی چیز کا تم سے سوال نہیں کرتا ہوں الا المودۃ فی القربى، ہاں میری قرابت، میرے ریلیٹیوز، میری فیملی کی محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں ایکسپٹ میری فیملی سے محبت کا۔ تو میرے استاذ ڈاکٹر سید علی مشرف جائی صاحب قبلہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اہل بیت کرام سے، رسول اللہ کے قرابت داروں سے محبت جو ہے یہ ہماری پرسنل چوائس کا معاملہ نہیں ہے، یہ پرسنل انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کمانڈ ہے، یہ اللہ کا حکم، یہ محبت کرنا یہ ہمارا اپنا ذاتی فعل یا ذاتی خواہش نہیں ہے کہ بھئی ہمارے دل میں آیا اس لیے ہم محبت کر رہے، نہیں، بلکہ یہ حکم الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کی جائے۔ اس طرح پھر جو ہے حضرت علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت سعید بن جبیر نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حبر الامہ ہیں، اس امت کے بڑے جگت علماء میں، حضور کے نفیو بھی ہوتے ہیں اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہوتے ہیں، چاچا کے بیٹے بھی ہیں، اور ایک رشتے سے جو ہے سالی کے بیٹے بھی ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ رسول اللہ کے جو ہے فیملی، گھر کے مخصوص لوگ جو ہے مراد ہے کیا اس میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑی جلدی کی، بلکہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ سارے قریش کے قبائل اس میں شامل ہو جاتے ہیں فرمائے، کیونکہ ہر قبیلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس میں رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قبیلہ جو ہے کچھ جنریشنز اوپر جا کر یا پھر جو ہے کچھ جنریشنز جو ہے ساتھ میں بعد کے جنریشنز کسی بھی انداز سے جو ہے وہ سارے قبائل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں، تو سارے خاندان سے جو ہے محبت اور قرابت کا حکم ہے۔ اس طرح پھر جو ہے یہ حدیث مبارک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غدیر خم کے مقام پر جو ہے خطبہ ارشاد فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں جو ہے تمہارے درمیان تو ہیوی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے قیمتی نہیں، جو ہے سمین نہیں ذکر فرمایا، ایکسپینسو نہیں فرمایا،
بعض وقت چیزیں قیمتی ہوتی ہیں لیکن بھاری نہیں ہوتی ہیں. ایک جو ہے $100 کی نوٹ لے لیجیے. اہل علم نے مثال دے کر فرمائیں کہ جو ہے اگر آپ لیں گے پھونکیں گے تو اڑ جائیں گے، لیکن ایک وزن دار چیز ہوگی تو نہیں اڑ سکے گی. تو حضور نے فرمایا تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان جو ہے دو وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میرے عطرت، میرے اولاد. یہ دو بڑی بھاری چیزیں ہیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. پھر حضور نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيْكَ الْحَوْض، وہ دونوں کبھی سپریٹ اور جدا نہیں ہوں گے. کتاب اللہ اور رسول اللہ کا گھرانہ کبھی یہ جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ ساتھ ساتھ ایک ساتھ جو ہے وہ حوض کوثر پر حاضر ہوں گے، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ اور جو ہے قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. فرمایا یہ کبھی کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے، دونوں ہمیشہ ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی ایک ساتھ آئیں گے، فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم. تب یہ جو اہل بیت سے محبت کا سوال فرمایا گیا ہے، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے بھائی کوئی چیز کا سوال نہیں کیا گیا، لیکن گھرانے سے محبت کا تو سوال کیا گیا. لا اسألکم کہا گیا، ہم کسی چیز کا تم سے سوال نہیں کرتے، لیکن قرابت سے، فیملی سے، ریلیٹو سے محبت کا تو سوال کیا جا رہا ہے، سوال تو ہو رہا ہے. تو یہ سوال بھی ہمارے فائدے کے لیے کیا گیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کے طور پر نہیں کیے ایز اے ویج، یا جو ہے ایز اے ٹیچنگ کی، یا دین کے پروموشن ٹیچنگ کے، یا دین کو کنوے کرنے کا جو ہے ویج اور اس کے جو ہے ریٹرنز کے طور پر نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث شریف کو ذکر فرمایا، اور دیگر ائمہ نے بھی، امام جو ہے مسلم وغیرہ نے بھی ذکر فرمایا، اور امام ابن کثیر نے بھی جو ہے اس آیت کے جو ہے ایز اے کمنٹ جو ہے اس آیت میں ذکر فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، میں تمہارے درمیان جو ہے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے اف یو ٹائٹ جو ہے اگر آپ جو ہے اس کو مضبوطی سے ہولڈ کریں گے، اف یو ہولڈ ٹائٹلی، اگر آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو لن تضلوا، حضور فرمایا ہرگز تم گمراہ نہیں ہو. تو اب کیا ہے وہ دو چیزیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت. حضور نے فرمایا یہ دونوں کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی نمازی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، روزے دار بھی گمراہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مس گائیڈ، لیکن کتاب اللہ سے محبت کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کے مطابق عقائد رکھنے والا، قرآن کے احکام کے مطابق اپنی فکر رکھنے والا، قرآن کے احکام کے مطابق جو ہے اپنے نظریہ رکھنے والا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والا، اہل بیت کے مطابق عقیدہ رکھنے والا، اہل بیت اطہار کے مطابق جو ہے اپنی فکر رکھنے والا، یعنی قرآن اور اہل بیت ان دونوں سے محبت کرنے والے، ان دونوں کے مطابق عقیدہ رکھنے والے، حضور نے فرمایا ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کوئی بھی عمل پر جو ہے ہم کسی کو جو ہے پریزنٹ کی بشارت دی جا سکتی ہے، حال کا خبر دی جا سکتی ہے، مستقبل کی کسی عمل پر جو ہے خبر نہیں دی جا سکتی. نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نمازی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہی وونٹ بی مس گائیڈڈ، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نمازی جو ہے آگے جا کے گمراہ نہ ہو، روزے دار آگے چل کے گمراہ نہ ہو، حاجی جو ہے آگے چل کے گمراہ نہ ہو، خیرات کرنے والا بہت زیادہ جنرس شخص ہے وہ آگے چل کے گمراہ نہیں ہوں گا، ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں قرآن اور اہل بیت سے جو سچا اور صحیح تعلق رکھتا ہے وہ آگے چل کے بھی گمراہ نہیں ہوں گا ہرگز. قرآن اور اہل بیت سے جس کا تعلق مضبوط ہے، جس کا عقیدہ قرآن اور اہل بیت کے مطابق، جس کی فکر قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہے، ان سے محبت ہے، ان کے مطابق فکر ہے، ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہرگز وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گا، کیونکہ ہم نہیں دے رہے. رسول اللہ نے فرمایا لن تضلوا، یہ صیغہ جو لن ہے، جو نفی کے لیے آتا ہے، تاکید کے ساتھ آتا ہے اور مستقبل کے لیے آتا ہے. جو ہے یہ لن تضلوا جو ہم کہہ رہے ہیں، لن تضلوا، لن آ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہی وونٹ بی مس گائیڈڈ، فیوچر کے لیے ہے کہ وہ گمراہ ہے نہیں کہہ رہے، ضرور بھی ہرگز وہ مستقبل میں بھی کبھی گمراہ نہیں ہوں گا فیوچر میں. تو اہل بیت سے محبت کا یہ جو حکم دیا گیا ہے، یہ سب سے پہلے یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور دوسری چیز یہ فرمان بھی اللہ رسول کا ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے نفع کے لیے ہے.
یہ ایسا نہیں کہ بھائی سوال کیا جا رہا ہے تو بھائی کوئی ان کو ہماری محبتوں کی حاجت ہے، وہ ہماری محبتوں کے طالب ہے، نہ ان کو نہ وہ محبت کے طالب ہے، نہ ان کو کوئی حاجت ہے. neither they ask nor they are needy. نہ وہ جو ہے ہمارے محبت کے طالب ہے، نہ وہ ہم سے ہم کو ان کو ہماری محبت کی احتیاج ہے، کیونکہ رسول اللہ کے گھرانے سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول جب ان سے محبت کرتے ہیں تو کسی اور کی محبت کی ان کو حاجت ہی کیا ہے؟ کسی کی محبت کی ان کو حاجت ضرورت نہیں ہے. ہم محبت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ضمن میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت رکھتے ہوئے موت حاصل ہوئی، جس کو آپ کہتے ہیں اس کو حکمن شہادت کا درجہ عطا کیا جائے گا. بستر پر مریں گا، میدان کارزار میں نہیں، لیکن قلب میں جو ہے رسول اللہ کے گھرانے کی محبت ہے، امہات المومنین سے محبت ہے، سرکار کے چچاؤں سے، حضرت عباس سے، حضرت حمزہ سے محبت، حضرت ابو طالب سے محبت ہے، سرکار کے برادران سے محبت، حضرت جعفر سے، حضرت جو ہے سیدنا عقیل سے، بالخصوص سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، پھر سرکار کے شہزادیوں سے تمام، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت، پھر سرکار کے نواسوں سے محبت، سرکار کے گھرانوں سے محبت ہے. تو فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کرام کی محبت میں مرا، فرمائے وہ شہید کی موت اسے حاصل ہوئی. پھر فرماتے ہیں ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ زوار قبرہ الملائکہ والرحمہ. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت میں جس کو موت حاصل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت امام قرطبی کہتے ہیں کہ ملائکہ اس کی قبر کی زیارت کو آیا کریں گے. جو شخص رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرتے ہوئے انتقال کیا، ملائکہ جو اس کی قبر کے لیے حاضر ہوا کریں گے. اس طرح پھر فرماتے ہیں ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو شخص رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرتے ہوئے مرا، وہ کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا. ایک ہے ایمان، ایک ہے کمال ایمان. تو فرماتے ہیں جو رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرتے ہوئے جس سے موت حاصل ہوئی، وہ کمال ایمان کے ساتھ جو ہے اس دنیا سے گیا. پھر اس طرح آپ فرماتے ہیں امام جو ہے قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت میں انتقال کرتا ہے، مرتے وقت اس کو جو ہے جنت کی ملک الموت خوشخبری دیتے ہیں، روح لینے آتے ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں مبارک ہو جنت کی. کیوں؟ کیونکہ تم آل محمد، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرتے ہو، تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. پھر کہتے ہیں قبر میں منکر اور نکیر جو ہے یہ نکیرین دونوں بھی پھر خوشخبری دیتے ہیں، جنت کی بشارت ہے تم کو، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرتے ہو. حضرت ملک الموت بھی جو ہے بشارت دے رہے جنت کی، پھر منکر اور نکیر بھی جو ہے بشارت دیتے ہیں. اس طرح فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، جو کوئی اہل بیت کرام سے محبت کے ساتھ اس دنیا سے گیا، جس کو موت جو ہے رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کے ساتھ آئی، فرماتے ہیں اس کی موت اہل السنہ والجماعہ پر ہوتی ہے. فرمائے نہ خارجی ہو کر مرے، داسبی ہو کر مرے، کچھ اور ہو کر مرے، لیکن جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت ہے، وہ مرتا ہے تو اہل السنہ والجماعہ کی حیثیت سے اس کو موت نصیب ہوتی ہے. پھر اس طرح فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ الا ومن ماتا الا ومن ماتا اب محمد، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہوئے مرتا ہے، اس کو جو ہے شفاعت بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بغض رکھتے ہوئے، دشمنی رکھتے ہوئے مرتا ہے، وہ جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر جو ہے وہ روز محشر اس حال میں آئیں گے قیامت کے دن، پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم شخص ہے، نا امید شخص ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں حاصل کرے گا.
جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائیں گا جو رسول اللہ کے گھرانے سے دشمنی اور بغض رکھتے ہوئے مرا، اس کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ شفاعت حاصل ہوگی نہ اس کو جنت کی خوشبو حاصل ہوگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت نہیں کرتے ہوئے جو ہے اس دنیا سے گیا۔ تو اب اندازہ کیجئے، اور یہ ساری بشارتیں کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ وہ سب سے محبت کرو، رسول اللہ کے پورے گھرانے سے محبت کرو، سرکار کے پورے خاندان سے محبت کرو، رسول اللہ کے خاندان کے جو جتنی شاخیں ان سب سے محبت کرو، سرکار کے گھرانے کے ایک ایک فرد کے ہمارے دل میں محبت ہونا چاہیے، اور بالخصوص پھر جو ہے سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی محبت، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت، یہ ہمارے دلوں میں پھر ائمہ اہل بیت جو آئے ہیں، سیدنا امام زین العابدین ہے، سیدنا امام محمد الباقر ہے، سیدنا امام جو ہے جعفر الصادق ہے، اس طرح اور دیگر ائمہ اہل بیت، پھر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک میں جو ائمہ کرام ہیں، سیدنا امام حسن المثنی، ان سب کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ان سب کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ تو بالخصوص جو ہے اس مناسبت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ سب کی محبت رکھی جائے دل میں، سب سے محبت کی جائے، اب خاص طور پر یہ حدیث مبارک میں ذکر کرتا ہوں اس محرم الحرام کی نسبت سے، جو ہے محرم الحرام شریف کی نسبت سے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، مشہور حدیث مبارک ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس شخص کو محبوب بنا لیا اپنا جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا تو بڑے بڑے توحید کے دعوے دار ہے، لیکن دل میں جو ہے بغض امام علی مقام ہے، امام حسین کی جو ہے محبت نہیں ہے، امام حسین کی چاہت دل میں نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا ادب دل میں نہیں ہے، امام حسین کی جو ہے قربانی کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے، نعوذ باللہ جو ہے مختلف قسم کے جو ہے بدبختی کے باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کیوں گئے وہاں پر کربلا، نعوذ باللہ، کوئی اور نعوذ باللہ اور بڑے بڑے سنگین جو ہے جملے کہہ رہے، اللہ کے کسی عام ولی کے تعلق سے بے ادبی کے کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے من دشمنی رکھے تو من عاد لی ولیًا فقد آذنت بالحرب، فرمائے صحیح بخاری کے حدیث قدسی ہے، جو کسی ولی سے دشمنی رکھے، کوئی بھی ولی ہو، ولی نکیرہ ہے، انڈیفینٹ ناؤن ہے، کوئی بھی ولی سے دشمنی رکھے، اللہ فرما رہا ہے میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین ہے، ریحانت الرسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے، پھول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا مولا علی کے لخت جگر ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے شہزادے ہیں، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں جو ہے بدتمیزی کرتے ہیں، کیوں گئے آپ نعوذ باللہ کربلا، تمہاری عقل کیا ہے، تمہارا ہوش کیا ہے، تمہارے معاملات کیا ہے؟ امام علی مقام سے محبت عقیدے کی بات ہے، احکام سے بھی بلند بات ہے، عقیدے کے درجے کی بات ہے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، ایک مسلمان لڑکی جو ہے حجاب پہن کر ٹریول کر رہی تھی، سفر میں ٹریول کر رہی تھی، تو بازو ایک جو ہے ایتھیسٹ شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ جو آپ پردہ کر رہے اس کے تعلق سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ حجاب کر رہے پردہ کر رہے اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بچی ریڈنگ کر رہی تھی، وہ اپنی کتاب بند کری کہ اس کے بعد بولی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بلی کی نجاست جو ہے ایسی کیوں ہوتی ہے، گوشت کھاتی ہے، کتا بھی جو ہے بعض وقت گوشت کھاتا ہے، اس کی نجاست الگ کیوں ہوتی ہے، الگ الگ اس طرح جو ہے جانوروں کے کئی جانوروں کے نام لے کے ان کی نجاستوں کے بارے میں بولی ایسا کیوں ہے؟ شخص بولا میرے کو آئیڈیا نہیں، میرے کو علم نہیں ہے۔ بولی تم جانوروں کی نجاست کا علم نہیں رکھتے، اس کی حکمت اس کی معلومات نہیں رکھتے، تم اللہ کے احکام کے تعلق سے مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ تم کو یہ معمولی باتیں نہیں معلوم ہے، معمولی سمجھ ہی نہیں ہے تم کو، اور تم پوچھ رہے پردے میں کیا حکمت ہے، پردے کا حکم کیوں ہے، میں اس پر آج سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بولے تم کتے بلی کی نجاست کے بارے میں، گندگی کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور تم جو ہے سو اللہ کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدے کے درجے میں ہے، آپ سے محبت ایمان ہے، آپ کی محبت کے بغیر کسی کی توحید مکمل ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری ساری عبادتوں کا حاصل کیا ہے، ہماری ساری عبادتوں کا مقصد اور مدعا کیا ہے کہ اللہ رسول ہم سے محبت کرے،
ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ رسول کے محبوب ہو جائے، روزہ بھی رکھتے ہیں تو اللہ رسول کے محبوب ہو جائے. اس طرح جو ہے ہم جتنے بھلائیوں کے امور انجام دیتے، بحیثیت مسلمان ہے تو مسلمان بھی اس لیے کہ اللہ رسول کے محبوب رہے. محبوبیت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ امام علی مقام امام حسین سے محبت نہ ہو. سرکار نے فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اس شخص کو محبوب بنا لیتا جو شخص امام علی مقام امام حسین سے محبت کرتا ہے. امام حسین کی محبت ایسی شاندار شے ہے، محبت آپ کی ایسی عمدہ شے ہے کہ آپ کی محبت کرتے بندہ محب سے محبوب ہو جاتا ہے. امام حسین کا محب ہوتا ہے، سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. محب امام علی مقام کا ہے لیکن محبوب خدا ہو جاتا ہے. محب حسین محب محبوب خدا ہو جاتا ہے. اس سے بڑی جو ہے اور سرفرازی کی کیا بات، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ امام علی مقام کی محبت اللہ کی محبوبیت حاصل ہو رہی، اللہ کے محبوب بن رہے، اللہ سے محبت کرنے والے بن رہے ہیں. اور بلکہ ایک حدیث شریف ہے جس میں جو ہے مختلف عذابات کا ذکر ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ اپنے حبیب کو یعنی محبوبوں کے تعلق سے ہے جہنم میں نہیں داخل کرے گا، نہیں داخل کرے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو جہنم میں نہیں داخل کریں گا. تو امام علی مقام امام حسین کی محبت ایسی ہے کہ انسان کو جہنم اور جو ہے عذاب قبر اور جہنم کے عذابات سے حفاظت کرے. تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ سرکار نے پھر فرمایا کہ حسین سبتم من الاسباط، میرے جو نواسے ہیں ان میں ایک عظیم نواسے ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں پر جو ہے اس حدیث شریف میں جو ہے اہل علم نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمائے ہیں کہ یہاں پرنن بھی استعمال ہو سکتا تھا، حسین منی وانا من حسین کے بجائے آئی لو حسین، حسین از فرام می اینڈ آئی ایم فرام ہم بلکہ بھی استعمال ہو سکتا تھا. انا من ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. من ہوں ضمیر استعمال کی جا سکتی تھی. اس طرح جو ہے احب اللہ من احبہ یہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، اللہ اس شخص کو محبوب بنا لیتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے. لیکن جو ہے فرمائے امام حسین کے نام میں ایسی محبت اور ایسی حلاوت اور ایسی شیرنی ہے کہ سرکار بار بار امام حسین کا نام لے رہے، حسین منی و انا من حسین، انا منہ بھی کہہ سکتے تھے حضور، میں حسین سے ہوں وہ مجھ سے ہے، حسین من حسین مجھ سے میں ان سے ہوں. جو ہے اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے. ضمیر کو پرنن کو استعمال کر سکتے تھے لیکن بار بار امام علی مقام کا سرکار اپنی زبان مبارک سے نام لے رہے، بار بار نام لے رہے حسین منی وانا من حسین. تو فرمائے ذکر حسین، نام حسین لینا یہ بھی سنت مصطفیٰ اور یہ بھی جو ہے عبادت خدا ہے. فرمائے جو زبان سے ہم امام حسین کا جو نام بار بار ادا کر رہے، فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار آپ کا نام مبارک لے رہے، بار بار آپ کا نام لے رہے. چاہے تو جو ہے ضمائر استعمال کر سکتے تھے لیکن ایسی محبت آپ کی ذات سے بھی اور آپ کے نام سے بھی ہے کہ سرکار جو ہے بار بار آپ کا نام مبارک لے رہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت میں خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور جو ہے دلالت کرنے والا ہو، اپنے سبجیکٹ پر کمپلیٹ جو ہے روشنی ڈالنے والی بات ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک سے نکلنے والی ایک ایک چیز وحی الہی ہے. سرکار نے فرمایا وما ينطق، اللہ بلکہ اللہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہے. فرمائے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب احادیث سے گفتگو فرماتے تھے یہ جو کچھ بھی عمل فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ لکھ لیتے تھے رضی اللہ عنہ. تو بعض صحابہ کرام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں، کبھی غضب کی حالت میں جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کمال محبت کا اظہار کرتے ہیں. تم اس طرح ہر بات مت لکھا کرو، مختلف سچویشنز اور مختلف جو ہے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس میں رسول اللہ گفتگو کرتے ہیں تو مناسب انداز سے لکھنے کا رہتا ہے، تم ہر بات مت لکھا کرو. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہر چیز لکھنا روک دی. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے عبداللہ، کیوں تم حدیث لکھ رہے تھے ہمارے اور پھر لکھنا روک دیے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بعض کبار صحابہ، یہ بالکل ینگ تھے، بولے بڑی عمر رسیدہ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ کی ہر چیز مت لکھا کرو، رسول اللہ مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں، مختلف حالات میں ہوتے ہیں،
تو حضور نے جو ہے بعض حدیث میں اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے بعض میں سرکار نے فرمایا میں حق ہی کہتا ہوں، چاہے غضب میں ہوں یا رضا کی خوشی کی کیفیت میں ہوں، خوشی میں ہوں یا غضب میں ہوں، میں حق ہی کہتا ہوں فرمائے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ یہ زبان سے جو ہے حق کے خلاف کوئی بات ہی نہیں نکلتی۔ تو بار بار جو امام علی مقام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، بار بار نام مبارک لیا جا رہا ہے، یہ مرضی حق ہے، یہ محبوب حق، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ بار بار جو ہے امام علی مقام امام حسین کا نام لیا جائے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ایسی محبت فرماتے ہیں، ایسی محبت کہ فرمائے کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے لیے سرکار نے یہ فرما دی، بلکہ ایک حدیث میں فرمائے امام حسن اور امام حسین، سیدنا علی اور سیدتنا فاطمہ، ان سے محبت مجھ سے محبت، ان سے دشمنی ان سے بغض مجھ سے دشمنی اور بغض فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی حسنین کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، آپ کی محبت ہوگی، وہ اللہ رسول کے ساتھ محبت، حسنین سے جو ہے جو آپ کی چاہت ہوں گی وہ اللہ رسول کے ساتھ آپ کی چاہت ہے۔ جو امام علی مقام امام حسن اور حسین کی کیا کہنا، بڑے بڑی بڑی شانیں ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الہند ہے، آپ ہندوستان کے بڑے جل قدر محدث ہے، تو آپ نے آپ کو جو بشارتیں ہوئی ہے، جو مکاشفات ہوئے، جو کشف ہوئے، اس کو آپ نے لکھا ہے۔ امام الہند سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایسے بڑے اسکالر ہے، ایسے بڑے محدث ہے کہ ہر فرقے والا ان کو اپنا مانتا سوائے روافض اور شیعہ۔ دیوبندی بھی ان کو اپنا امام مانتے، اہل حدیث بھی ان کو اپنا امام مانتے، اہل سنت بھی ان کو اپنا امام مانتے۔ ان کے رائٹنگز، ان کے بکس اور ان کا لٹریچر ایسا ہے جس کو جو ہے فرماتے حجت اللہ البالغہ، شریعہ احکام کی ریزننگ پر بولتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے بالکل ایک ٹیکسٹ بک اور یونیک جو ہے کنٹریبیوشن اور آؤٹ اسٹینڈنگ کنٹریبیوشن کنسیڈر کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، وہ اپنا لکھتے ہیں معاملہ، ان کی کتابیں بڑی محبت سے دنیا والے پڑھتے، حجت اللہ البالغہ کو پڑھتے ہیں، تفہیمات کو پڑھتے ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں وہ۔ حضرت امام الہند وہ کہتے ہیں ایک رات مجھے خواب میں زیارت ہوئی سیدنا امام حسن کی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی، تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک قلم مجھے دیتے ہوئے کہے یہ میرے جد بزرگوار یعنی میرے نانا جان رسول اللہ کا قلم ہے کہہ کر مجھے دی۔ پھر بولے رکو، حسین جو ہے اس کی نب، اس کا جو ہے اس کو تراش دیں گے، اس کی جو ہے قلم کو درست کر دیں گے۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ پنسل کو شارپ کر کے، جس انداز سے بھی آپ نے دیکھا کر کے جو ہے دونوں بھائیوں نے جو ہے حسنین قریبین نے شاہ ولی اللہ کو پیش کی۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تحریرات جو بکس ہے، رائٹنگز ہے، دنیا اس پر اشش کرتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تصانیف کو وہ فیض کہاں سے حاصل ہوا؟ وہ قلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حسنین کے ذریعے آپ کو پہنچا، اس قلم کی برکت ہے وہ تحریروں میں۔ بولتے حجت اللہ البالغہ انتہائی شاندار کتاب ہے، احکام کی جو ہے ریزننگ پر، عقائد کی ریزننگ پر، تاریخ کی ریزننگ پر۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو کہتے ہیں کہ ریزننگ پر، احکام کی ریزننگ پر، مختلف سبجیکٹس پر جو ہے بہترین ٹیکسٹ بک کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ عالم عرب میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے خاص طور پر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وہ ان کی تحریروں میں برکتیں کیسے آئی، اس کے اندر چاشنی کیسے آئی، اس کے اندر فکر کیسا پیدا ہوئی۔ امام علی مقام اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دونوں نے جو قلم اپنا نانا جان کا آپ کو پیش عطا کیے، اس قلم کی برکتیں ہیں جو آپ کی تحریرات پوری دنیا میں جو ہے انتہائی جو ہے مایہ ناز تحریر کنسیڈر کی جاتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا معاملہ انتہائی ورع الورع ہے، انتہائی ورع الورع ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہے آپ کی سیرت طیبہ کے میں ذکر کرتے ہوئے، پہلے میں اس آیت پر بھی انشاءاللہ کچھ اور باتیں ذکر کروں گا۔ بڑی پیاری بات یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا سرکار جو کچھ پیش کیے دین ہے، اب اس کے بدلے میں جو چیز کا سوال کیا جائے گا وہ بھی دین ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کم کی چیز نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو جو ہے آپ برابر نہیں ہوں گے دین کے۔ یعنی آپ کو میں جو ہے اگر یہ لیپ ٹاپ دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ لیپ ٹاپ کے بدلے میں آپ جو ہے یہ ساکس مجھے دے دیجئے، یا پین مجھے دے دیجئے، ٹوپی مجھے دے دیجئے، آپ بولتے یہ کئی کی ڈیل ہے بھائی؟ ایک بہت ہی ہائیلی ایکسپینسو چیز کے مقابلے میں آپ ایک سستی چیز کا سوال کر رہے۔ کبھی بھی کوئی چیز جب بدلے میں لی جاتی ہے تو اس کے ایکول اور پیرالل ہوتی ہے۔ آپ یہ خریدنے گئے، لیپ ٹاپ خریدنے گئے تو اس کی قیمت جو ہے $5 نہیں ہوں گی، کیوں؟ لیپ ٹاپ کیا بدل نہیں ہے،
اس طرح آپ ایک گھر خریدنے گئے، اس گھر کی قیمت $100 نہیں ہوں گی، اس کی قیمت ہزاروں ڈالرز ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کا بدل ہے. تو رسول اللہ جو کچھ دیے ہیں اس کا بدل سب کے طور پر جو ہے محبت اہل بیت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو محبت اہل بیت جو ہے قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، امہات المومنین بھی شامل ہے، سرکار کے تمام چچا تمام گھرانہ شامل ہے. یہ محبت جو ہے کس چیز کے بدلے میں؟ کہ میں نے تم کو جو کچھ عطا کیا ہے دین، اس کے بدلے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے. تو یہ محبت جو ہے دین کے جو ہے مرتبے میں مقام دین کے برابر ہے، بلکہ عین دین ہے، کیونکہ دنیا تو دین کے برابر ہے نہیں. دنیا تو بالکل رخیص ہے، سستی ہے، بے حیثیت ہے. اور اہل بیت کی محبت بالکل دین ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کہ پورا دین جو رسول اللہ پیش کیے، عقائد پیش کیے، معرفت پیش کیے، احکام سکھائے، حلال و حرام سکھائے. ایک ایک عبادت کے ثواب کتنا ہے، ایک ایک نیکی، ایک ایک عمل کا ثواب کتنا ہے، ایک ایک عمل کا ثواب کتنا ہے، ہم اندازہ کر سکتے گا؟ ایک ایک خیر کا ثواب ہم اندازہ نہیں کر سکتے. رمضان کو ہی لے لیجیے آپ، نیکی آپ کے 70 سے ملٹیپلائی ہو جائے، نفل کے نیکیاں. اس طرح پھر قرآن کی تلاوت جو آپ کر رہے وہ بھی پوری ملٹیپلائی ہوتی ہے. صرف کیا نماز روزہ جو ہے ملٹیپلائی ہوتا ہے، نمازوں میں آپ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن بھی جو ہے 70 گنا ہو جاتا ہے. ایک حرف جو ہے الف لام میم آپ جب کہہ رہے، عام دنوں میں 10 نیکی ہے، عام دنوں میں 10 نیکی ہے. اور بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ پروننسیشن نہیں بلکہ ریٹن کا اعتبار کیا جائے گا. الف جب لکھتے ہیں ریٹن فارم میں، یہ تو سمبولک ہے، سمبل ہے الف، لیکن اصل الف ہوتا ہے الف لام فا، الف ہوا ہے. لام الف میم لام ہوتا ہے، میم یا میم میم ہوتا ہے. یہ تو سمبلز ہے. میم جو ہے اس طرح جو ہم لکھتے ہیں سمبل علامت ہے، لام جو ہے اس طرح علامت ہے. لیکن اگر دیکھیں گے تو الف جب آپ لکھیں گے اس کو الف بولتے ہیں تو الف لام فا 3 حرف ہو گئے، 30 ہو گئے. لام بھی 3 حرف ہو گئے، لام الف میم 30 ہو چکے ہیں. میم بھی 3 حرف ہو گئے، میم یا میم 30 ہو گئے، 90. تو یعنی جب کوئی الف لام میم کہتا ہے تو کہ 90 نیکی حاصل ہوتے ہیں فرما. اور رمضان میں پھر نفل کے وہ 90 جو ہے فرض کی ایکول ہو جاتے ہیں، ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. اور فرض میں جو آپ تلاوت کرتے ہیں وہ 70 سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، 90 جو ہے ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتے ہیں. اور پھر فضل الہی تو اور ہو جاتے ہیں. یعنی صرف قرآن کی تلاوت آپ کتنی صورتیں پڑھتے ہیں، ایک صورت میں کتنے کتنے حروف الفابیٹس ہوتے ہیں، اس کو آپ ملٹیپلائی کیجئے. یہ سارے جو نیکیاں حاصل ہو رہے، جنت کے سارے درجات حاصل ہو رہے. یہ تو ایک چیز ہے، حلال و حرام کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، معاملات کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دین عطا فرمائے، نکاح کے تعلق سے حضور نے فرمایا تم اپنی زوجہ سے جو قربت کرتے ہو اس پر بھی نیکی ملیں گی. فرمایا وائف کے ساتھ آپ کی جو محبت ہوتی ہے، جو فزیکل ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس پر بھی نیکی ملیں گی. صحابہ تعجب کہ یا رسول اللہ وہ تو ہمارے سیکشول ڈیزائرز ہے، وہ تو ہماری جنسی خواہش ہے، کیا اس پر بھی نیکی ملیں گی؟ سرکار نے فرمایا اگر تم غیر عورت کے ساتھ کریں گے تو اس پر گناہ نہیں ہے بلکہ سزا ہے، حد ہے. اگر غیر شادی شدہ رہے تو درے مارے جائیں گے، اگر شادی شدہ شخص زنا کریں گا تو اس کو رجم کیا جاتا، پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. تو سرکار نے فرمایا تم جو ہے اگر غیر عورت کے ساتھ کرے تو گناہ ہے، تو بیوی کے ساتھ کریں گے تو نیکی نہیں ہے. یعنی آدمی اپنی زوجہ کا اگر ہاتھ بھی پکڑتا ہے، اس کو بوسا بھی دیتا ہے، اس کو مسکرا کر دیکھتا بھی ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، یہ سب نیکیاں شمار ہوں گے. کیونکہ غیر محرم سے آپ بات کریں تو گناہ ہے، اس کی بات آپ سن رہے تو گناہ ہے. کسی غیر محرم لڑکی کو یا لڑکے کو آپ گفٹ دے رہے وہ گناہ ہے. بیوی کو تحفہ دیں گے وہ بھی نیکی، مسکرا کر دیکھیں گے وہ بھی نیکی، بات کریں گے وہ بھی نیکی، اس کی باتیں سنیں گے وہ بھی نیکی، سارے معاملات نیکی. یعنی ایک ایک دین کا پہلو لیجئے، اتنا سب کچھ اللہ کے حبیب نے ہم کو عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو آسان اور محبت والا کر دیا. اولاد فرمائے انسان جب اولاد مسلمان کو اولاد ہوتی ہے اور وہ زوجہ کی سے قربت کرتے وقت دل میں جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فرمائے بچہ جس وقت تک سانس لیتا رہے گا ہر سانس پر اس کو نیکی عطا کیے جاتے ہیں. فرمائے بچہ پیدا ہو گیا سانس لے رہا، ہر اس کی ایک ایک سانس پر جو ہے کوئی سانسوں کا شمار کر سکتے ہیں، اس پر بھی نیکی فرمائے. پھر اس کی تعلیم و تربیت پر الگ انعامات ہے. یہ سب کچھ ہم کو سکھائے، یہ سب کچھ ہم کو بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک عمل ہم کو بتا دیے، دنیا تو دنیا، آخرت کے پہلو بھی بتا دیے. کوئی دنیا کا چیلنج کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی دنیا کا مذہب موت کے وقت کیا کیا حالات ہوتے ہیں، موت کے بعد کیا ہوگا، برزخ کی کیا کیفیات ہوں گی، جنت کی نعمتیں کیا ہے، جتنا بھی بیان ہمارے پاس کیا گیا ہے. دوزخ کی تفصیلات کوئی مذہب نہیں بتا سکتا آپ کو.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात बता दी कि रूह निकलते वक्त किस तरह आते हैं मलकुल मौत, किस तरह उनके साथ मलाइका होते हैं, कितने मलाइका किसके साथ होते हैं, नेक के लिए कैसी सूरत में आते हैं, बद के लिए कैसी सूरत में आते हैं, गुस्ल से पहले उसकी रूह को लेकर कहाँ जाया जाता है, रास्ते में उसके रिश्तेदार उसको मिलते हैं जो मरहुमीन होते हैं, उससे पूछते हैं भाई फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। इस तरह सारे सवालात होते हैं, गुफ्तगू होती है। फिर उसकी रूह को अल्लाह की खिदमत में अर्श इलाही के पास ले जाया जाता है। यहाँ गुस्ल के इंतजामात होते रहते हैं। फिर सारे वो रूह को जो है जब गुस्ल का वक्त होता है तो लेकर आ जाते हैं, कब्रिस्तान ले जाते हैं। कब्र के सारे मामलात रसूलुल्लाह ने फरमा दिए, सवालात के पर्चे सवालात आउट कर दिए हुजूर। कोई भी एग्जाम का टफ ये समझा जाता है, क्वेश्चन क्या है मालूम ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कब्र के सवालात भी बता दिए कि ये 3 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा 3 से ज्यादा कोई और सवालात नहीं है। क्या क्वेश्चन होंगे वो भी बता दिए हैं, जवाबात भी बता दिए हैं। मन रब्बू का है, माँ दीनू का है, माँ कुंता तक, यानी सब चीजें दुनिया आखिरत एक एक चीज बताए और फरमा रहे इसके बदले में मैं तुमसे क्या सवाल करता हूँ जो है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबत और रिश्तेदारों से मोहब्बत का तुमसे सवाल करता हूँ, मेरे घराने से तुमसे मोहब्बत का सवाल करता हूँ। तो ये मोहब्बत भी ऐन दीन है। बल्कि इमाम कुर्तुबी ने भी जिक्र फरमाया, मैं हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सैयद ज़िया साहब क़िबला से सुना था, लेकिन जो है फिर इमाम कुर्तुबी की तहरीर में पढ़ा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं रसूलुल्लाह के घराने से मोहब्बत करो, ये अल्लाह का हुक्म है। वमन यक़तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। तो इमाम कुर्तुबी जिक्र करते हैं कि जो इस मोहब्बत के साथ नेकी करेगा, दिल में अहले बैत की मोहब्बत रखकर, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की मोहब्बत रखकर, इमाम हसन मुश्तबा की मोहब्बत रखकर, सैयदना मौला अली की मोहब्बत रखकर, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नज़ीद लहू फ़ीहा हुस्ना, हम उसकी नेकी को इंक्रीज कर देंगे। फरमा रहे नेकी का सवाब नहीं, एक होता है नेकी की जजा को बढ़ा देना, अब यहाँ पर इटसेल्फ नेकी को हम बढ़ा देंगे। फरमा रहे उसके हुस्न में और उसके कमाल में उसको बढ़ा देंगे। जब नेकी बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली उसका सवाब भी खुद बढ़ जाएंगे। यानी अहले बैत की मोहब्बत के साथ जब आप एक एक अमल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रहेंगे, खैर खैरात करेंगे, वाज बयान करेंगे, दर्स व तदरीस करेंगे, गर्ज रास्ते से अगर आप एक पत्थर भी हटाएंगे तो उसको भी अल्लाह ताला बढ़ा देंगे। हर नेकी को फरमा रहे कि अहले रसूलुल्लाह के घराने की मोहब्बत के साथ जब तुम नेक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे नज़ीद लहू फ़ीहा हुस्ना, हम उस नेकी को ही बढ़ा देंगे। एक है एक नेकी का 10 सवाब, एक है नेकी को खुद बढ़ा देंगे। अब उसका सवाब कितना होगा हम अंदाजा नहीं कर सकते। फिर मजीद कह रहे कि इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान और जो है शकूर है। यानी जो मोहब्बत अहले बैत रखकर, रसूलुल्लाह के घराने की क़राबत की मोहब्बत रखकर रखने वाले होंगे, बशरी तकाज़े से कुछ गलतियां भी होंगे, कुछ कोताहियां भी होंगे, कुछ मिस्टेक्स भी होंगे, कुछ सिंस भी होंगे, तो हम जो है बख्शने वाले हैं उनके लिए। अगर कहे कि बख्शिश उनके लिए है जो हसनैन करीमैन से, उम्महातुल मोमिनीन से, सैयदना अली से, सरकार के अम्मे मुकर्रम सैयदना हमजा, सैयदना अबू तालिब, सैयदना अब्बास से मोहब्बत करने वाले हैं, तो ये कोई बात गलत नहीं होगी। जो रसूलुल्लाह के घराने से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह फरमा रहे हम उनको बख्शने वाले भी है और कह रहे शकूर, और हम उनके नेकियों को कदर की निगाहों से देखेंगे। अल्लाह की निगाह में हमारे नेकियां कहां से, जब कोई बड़ी एक परफेक्ट जात होती है, कोई परफेक्ट पर्सनालिटी होती है, तो हमारे काम जो है उनके परफेक्शन के स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतरते, नहीं उतर सकते। एक बहुत आईटी का स्पेशलिस्ट है, हम 5-6 साल का भी एक्सपीरियंस रखे उसके सामने बैठो, उसकी नॉलेज के सामने हमारा इल्म जो है फीका पड़ जाता है। एक बड़ा आलिम है, बड़ा मुहद्दिस फकीह, उनके सामने हमारी मालूमात नॉलेज जो है फीकी पड़ जाती है। तो अल्लाह का मैयार तो कितना बुलंद है, लेकिन वो जात जो खूब किबरियाई और अजमत रखती है, जो अहले बैत की मोहब्बत के साथ, क़राबत रसूल की मोहब्बत के साथ जो नेकियां करेंगे, छोटी छोटी नेकी को भी हम कदर की निगाह से देखेंगे, हम मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ज़िया साहब क़िबला ने इस पर बड़ा प्यारा जुमला फरमाए, जिनकी मोहब्बत की वजह से नेकी में बढ़ जा रही है, एक एक नेकी बढ़ रही है, जिनसे मोहब्बत करने वालों को बख्शिश मग़फ़िरत भी दी जा रही है, जिनसे मोहब्बत करने वालों को जो है उनकी नेकियों को कदर की निगाह से देखा जा रहा है, तो खुद उन महबूबों का खुदा के पास कुर्ब और मोहब्बत का क्या आलम होगा, अल्लाह के पास उनका मुकाम क्या होगा, जिनकी वजह से उनसे मोहब्बत करने वालों पर की नेकियां बढ़ाई जा रही है, उनके गुनाह माफ किए जा रहे हैं, उनकी नेकियों को मोहब्बत और कदर की निगाह से देखा जा रहा है, तो खुद उन महबूबों की मोहब्बत और कुर्ब का खुदा के पास क्या शान है, अल्लाह के पास क्या मुकाम और मर्तबा होगा।
تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، یہ ہمارے اساتذہ کا ہم پر احسان ہے، ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے، ہمارے جو ہے شیوخ کا ہم پر احسان ہے، ہمارے اہل السنہ والجماع کے علماء کا احسان ہے، انہوں نے ہمارے دلوں میں جو ہے اہل بیت کرام کی محبت کو ڈالا، وہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کی، وہ اپنی گفتگو سے اپنے عمل سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف محبت کی، جس محبت کے بارے میں، کوئی بھی محبت ہو، فرمائے کہ اگر تم زمین کا پورا خزانہ بھی خرچ کر دے کسی شخص کے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ فرمائے ہوتا ہے، ماں باپ کتنا نہیں کرتے ہیں، یہاں تو ہم اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، ماں باپ پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں، 2 جاب کرتے ہیں، جو ہے ہفتے میں 40 50 گھنٹے کام کرتے ہیں، دن میں بھی ڈیوٹی رات میں بھی ڈیوٹی، بچہ بڑا ہوتے ہی بولتا ہے آپ کرے تو میں کیا کروں، اٹس یور ڈیوٹی، اٹ واز یور ڈیوٹی۔ بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں بچے، کیئرلیسنس شو کرتے ہیں، بولتے ہیں آپ کریں گے، آئی ڈونٹ کیئر، آپ کرے تو دیٹس یور پرابلم، میں کیا کروں۔ پریکٹیکلزم شو کرتے بچے، پریکٹیکل ہو جاتے ہیں، کیئرلیسنس شو کرتے ہیں، بے حسی چیز کرتے ہیں۔ ہم ماں باپ بولتے ہیں ارے ہم تمہارے پیچھے اتنا مرے گئے، تو مطلب یہ ہے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود محبت پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ محبت ڈالتا ہے، پر اللہ تعالیٰ تو جو ہے تم ایک دوسرے سے پر محبت کرنے لگ جاتے ہو۔ تو آپ غور کیجئے، یہ جو محبت الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہیں، اللہ نے جن بزرگوں کو اس کا ذریعہ بنایا، علماء کو، والدین کو، اساتذہ کو، شیوخ کو، یہ ایسی عام محبتیں پورا زمین کا سونا خرچ کر دیے تو حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ نفوس قدسیہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کی جو محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں، وہ دلوں میں جن بڑوں نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، ان کے ہم کتنے بڑے شکر گزار ہونا چاہیے، کیسا گریٹفل ہونا چاہیے کہ اگر ہم عام میرے بچے کے دل میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتا، میں سال جو ہے محنت کرا تب بھی نہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیے تب بھی محبت پیدا نہیں ہوتی، لیکن الحمدللہ ہمارے دل جو ہے اہل بیت کی محبت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کے نام سن کر خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہمارے دلوں میں خوشی کی کیفیت آتی ہے، دل چاہتا ہے ان کی عظمتوں کو سنتے جائے، ان کی محبتیں بیان ہوتی جائے، دنیا میں بھی ان کا قرب ہم کو حاصل رہے، آخرت میں بھی ان کا قرب حاصل رہے۔ یہ جو کیفیتوں کے لیے اللہ نے جن کو ذریعہ بنایا، ہم ان کے کیسے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان کو زمین و آسمان کے خزانے بھی دے دیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے شیوخ کو، بزرگوں کو، تو بھی ہم جو ہے کم ہیں کہ انہوں نے یہ محبتیں ہمارے دلوں میں ڈالے۔ اور اہل بیت کے لیے جو ہے یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ فرمایا صرف کشتی نہیں فرمائی، کوئی بھی کشتی میں بیٹھ کے سوار ہو گئے ایسا، کشتی نوح یعنی جس وقت طوفان نوح آیا، سوائے کشتی نوح کے کسی اور مقام پہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا تھا، کوئی اور کشتی بنا بھی لیتا تب بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ پہاڑوں پہ چڑھنے کی کوشش کی، نوح علیہ السلام کا بیٹا نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، آپ نے کہا نہیں بچ سکتے۔ یعنی جب طوفان آتا ہے تو فرمائے سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے اس وقت کہیں سہارا نہیں تھا، سب جو چیز بھی بچنے کے لیے کوشش کی گئی وہ چیز بھی ہلاک ہو گئی، جس کا سہارا لیا گیا وہ شخص بھی ختم ہو گیا، وہ سہارا بھی ختم ہو گیا، وہ شخص بھی ختم ہو گیا، یعنی اور کشتی نہیں۔ جیسے طوفان نوح کے وقت سوائے کشتی نوح کے کہیں نجات نہیں دی، اسی طرح ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے کشتی اہل بیت کے علاوہ کسی اور کشتی میں ہماری نجات نہیں، کسی اور کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے نہیں ہے نجات۔ ہماری نجات ہے تو اہل بیت کی محبت، ان کے ادب اور ان کی اطاعت کی کشتی میں سوار ہونے میں ہماری نجات ہے۔ اور پھر ستارے صحابہ کو ماننا، کشتی جو ہے ستارے سے جو ہے اپنی منزل طے کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ جو ہے وہ آسمانی ہدایت کے ستارے، کشتی ستاروں کے ساتھ چلتی ہے، تو کشتی اور ستاروں کا بڑا گہرا تعلق ہے، کشتی جو ہے ستاروں کے ساتھ منزل طے کرتی ہے۔ تو جو ہے ہم کو صحابہ کی بھی محبت چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت چاہیے، صحابہ کی محبت۔ خود امام علی مقام نے جو ہے کربلا کے میدان میں فرمایا کہ تم لوگ جو ہے میرے تعلق سے جا کر انس بن مالک سے پوچھو، حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھو، اس طرح بعض صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ ذکر کرتے کہ ان سے جا کر پوچھو، ان سے جا کر پوچھو۔ اگر صحابہ معتبر اور جو ہے باوقار نہیں ہوتے تو اہل بیت ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، ان کی طرف متوجہ نہیں کراتے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہمارے لیے جو ہدایت کے ستارے ہیں، اور اہل بیت جو ہے ہمارے لیے ہدایت کی کشتی ہے، اور یہی اہل سنت کا خاصہ ہے۔ روافض صحابہ سے بغض اور دشمنی رکھتے، خوارج اہل بیت سے بغض رکھتے، اور اہل سنت دونوں سے محبت کرتے، دونوں سے محبت کرتے اور دونوں کے ساتھ ہے، کیونکہ روز محشر یہ دونوں جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار کے تمام صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ رکھے، ہمارا حشر جو ہے امام علی مقام کے ساتھ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اہل بیت کرام کی محبت کے ساتھ جو ہے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ایک ایک عمل ہمارا، چاہے عبادت کا ہو، معاملات کا ہو، اخلاق کا ہو، امام علی مقام امام حسین اور تمام تیرے محبوبوں کی محبت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ہمارے دلوں میں جو تیرے محبوب بندوں نے گھرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالے ہیں مولا، جو ذریعہ اور سبب بنے ہیں، اے اللہ ہم تو ان کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں مولا۔ تو نے کہا کسی انسان کی محبت کے لیے ہم اگر سونا زمین کا پورا خرچ کر دے تو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، یہ محبت تو جو ہے اس سے بڑھ کر تھی، انہوں نے ہمارے دلوں میں ڈالا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرما ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے شیوخ کو، اہل سنت کے علماء کرام کو۔ اے اللہ ان سب کی محبتوں کو جو ہے مولا ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو جو ہے مولا اپنا قرب خاص عطا فرما، سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ناظم محفل جو ہے مولا کاظم صاحب کی اس محفل کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو حضرات مولا آن لائن شریک ہوئے ان سب کی بھی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ سب ہماری گفتگو اور سعی مولا اپنے فضل سے کرم سے اپنے تمام محبوبین بالخصوص سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ پیش فرما، تمام شہداء کربلا کی بارگاہ پیش فرما، سیدنا امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پیش فرما، سیدی مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پیش فرما، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ پیش فرما، تمام امہات المومنین رضوان اللہ علیہن کی بارگاہ پیش ہو، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام خلفاء راشدین بالخصوص وخاص الخاص مولا، تمام صحابہ کرام اور خاص الخاص مولا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو مولا اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کی محبت کے ساتھ زندہ رکھ، اور انہی کی محبت کے ساتھ موت عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ بھی ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے آنے والے نسلوں پر نہ آئے جس میں ہمارا دل جو ہے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہو۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے اپنے محبوبوں کی محبت سے پر کر دے، اور ان کی محبتوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جلسہ آپ کا ہے اور اہل جلسہ آپ ہی کے ہیں، رہے دائم یا رسول اللہ، محبوب خدا تم ہو۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو ہے آپ حضرات شریک ہوئے اس اختر کی گفتگو کی سماعت کے لیے۔ اللہ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آپ سب کے نیک اور جائز تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام